بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 کلاس اسلامیات آج 23 اگست 2025 ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ تو آج آپ کا کویسچن نمبر 3 تفصیلی جواب دیں بدگمانی کے نقصانات تحریر کریں۔ یہ سوال ہے آج آپ کا جو آپ نے کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ کا عنوان اور حاصلات تعلم جو ہے آپ کا عنوان ہے جی بدگمانی سے پرہیز، یہ آپ کا عنوان ہے، اور حاصلات تعلم ہے جی بدگمانی کے معاشرتی نقصانات کا جائزہ لے سکیں اور اپنی جو ہے وہ اصلاح کر سکیں اس بارے میں۔ تو بدگمانی کے معاشرتی نقصانات کا جائزہ لے سکیں، یہ آج آپ کا جو ہے وہ حاصلات تعلم یعنی کہ SLO ہے۔ تو آج ہم اپنا لیکچر آگے یہ تفصیلی جواب 1 ہے بدگمانی کے نقصانات، اس کا آنسر لگاتے ہیں جی۔ تو لانگ 1 جو ہے بدگمانی کے نقصانات، یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جی بدگمانی، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک جائے گا، شکار نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ تو بدگمانی کے نقصانات: بدگمانی اور کسی کے عیب تلاش کرنا وہ اخلاقی برائی ہے جو معاشرے اور خاندان میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ بدگمانی کرنے والا شخص نہ صرف خود اس کے برے اثرات کا شکار ہوتا ہے بلکہ وہ معاشرے کے دیگر افراد کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بدگمانی کے چند اہم نقصانات جو ہیں وہ درج ذیل ہیں، یعنی کہ بدگمانی کرنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہیں جی۔ بدگمان شخص بے چینی اور ذہنی خلفشار کا شکار ہوتا ہے۔ بدگمان شخص ہے وہ بے چین ہوگا، کبھی اس کو سکون نہیں ملے گا اور ذہنی طور پہ بھی وہ پریشان ہی رہے گا۔ بدگمانی کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ آپ دوسرے کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں۔ بدگمانی یہ نہیں کہ بے جا شک اور خیال کرنا، اس وجہ سے آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ بدگمانی کرنے والا شخص نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، یعنی کہ نفسیاتی طور پہ وہ بیماریاں اس میں کہ بے جا ڈر، خوف، برا سوچ رہا ہے کسی کے بارے میں، یہ بیماریاں اس میں پیدا ہو جائیں گی۔ بدگمان شخص کا معاشرے کے دیگر افراد پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ بلا وجہ شک اور برا خیال، تو وہ صرف ایک آدمی کے بارے میں ہی اس کا برا خیال نہیں ہوتا یا شک نہیں ہوتا، تو وہ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے ان کے بارے میں بھی اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ مثبت نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے لوگوں پر بھی وہ اعتماد نہیں کرتا۔ الغرض بدگمانی ایک ایسی متعدی بیماری ہے جس سے معاشرتی بگاڑ، یعنی کہ معاشرہ جو ہے وہ برے جو ہے انجام کی طرف بڑھتا ہے یا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں، کا ایک لامتناہی کا مطلب ہوتا ہے جو ختم نہ ہونے والا، متناہی ختم ہونے والا، اور لامتناہی جو کبھی ختم نہ ہو سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے متعلق حسن ظن کا بتایا تھا کہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچو، یہ حسن ظن مظاہرہ کرتے ہوئے بدگمانی سے پرہیز کریں، بلا تحقیق بدگمانی کا شکار نہ ہو جی۔ تو اس میں پورے چیپٹر میں جو ہم نے پڑھا ہے بدگمانی سے پرہیز کرنا، یعنی کہ دوسروں کے بارے میں برے خیالات یا بے جا شک پیدا نہیں کرنا چاہیے، اور حسن ظن اس کے متضاد ایک الفاظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جی دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا، اچھی رائے رکھنا لوگوں کے بارے میں۔ آپ دوسروں کے بارے میں اچھی رائے رکھیں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کے بارے میں اچھا ہی سوچیں۔ تو یہ آپ نے بدگمانی سے بچنا ہے، اس کے نقصانات بھی بتا دیے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اور حسن ظن یعنی کہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کے بارے میں اچھا سوچیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو آج کا ہوم ورک کرنا ہے آپ نے جی، تو آپ نے اس کا سوال کرنا بدگمانی کے کوئی سے 3 نقصانات لکھنے، یعنی کہ بدگمانی کرنے والے کے 3 نقصانات کیا ہوتے ہیں، یا بدگمانی کرنے سے 3 نقصان کیا ہوتے ہیں وہ لکھنے۔ تو پیج نمبر 54 ہے، اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں جو بدگمانی کے نقصانات، یہ آپ ادھر سے کوئی سے 3 جو ہیں وہ جو ہیں ایک لائن کے وہ لکھ سکتے ہیں۔ بدگمان شخص بے چینی اور ذہنی خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے، بدگمانی کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، بدگمانی کرنے والا شخص نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کوئی سے 3 جو آپ کو ایزی لگ رہے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے آنسر میں۔ اور پھر دوبارہ سب بچوں سے گزارش ہے
کہ جو بچے باقاعدگی سے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ پورٹل پہ اپڈیٹ نہیں کر رہے، وہ اپنا ہوم ورک جو ہے اپڈیٹ کریں تاکہ آپ سب بچوں کی جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے، آمین۔